वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर गुज़िश्ता रात होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। मशरिक़ वुस्ता की जंग में नया महाज खुल गया। ईरानी तैयारे को लैंडिंग से रोकने के तनाज़े पर सऊदी अरब और यमन में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। सना एयरपोर्ट पर हमले के बाद हूसियों का सऊदी एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी अरब का हूसियों का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। हूसियों की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। ईरान की अमरीकी बहरी नाकाबंदी आज रात 1 बजे से शुरू हो जाएगी। सेंटकॉम की तमाम बहरी जहाज़ों के हमले को अमरीकी फौज के ऐलानात की पाबंदी करने की हिदायत। अमरीका का ईरानी फौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल करने का दावा। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 5 घंटे के तवील ऑपरेशन में बूशहर, चाबहार, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में ईरान के दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का आबनाए हुर्मस में अमाराती टैंकर्स पर क्रूज मिसाइलों से हमला। हमले का एक भारतीय रुकन हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मस में खिलाफ वर्जियों पर जहाज़ों को टारगेट किया गया। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अमरीका का ईरान पर मजीद शदीद हमले करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की पहली और दूसरी सतह की क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरानी क़यादत ने मुजाहिरों के दौरान 52,000 अफराद को कत्ल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा फ़ायदेमंद करार दे दी। कहा कि आबनाए हुर्मस में जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में मदद कर रहे हैं वो उसके अखराजात की अदायगी करें। अमरीका को आबनाए हुर्मस के महफ़ूज़ के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेंगे। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। हमले की पूरी मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पर हुई। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से हिदायत लेते रहे। गिरफ्तार दहशतगर्द का अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेने का भी एतराफ़। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की IG और CTD हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया कि हमले में मुलव्विस मरकज़ी किरदारों और सहूलतकारों के बारे में अहम मालूमात हासिल कर ली गई। CTD ने दहशतगर्दों की हमले के लिए रवानगी की फुटेज भी जारी कर दी। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 4 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 121 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में गैर मामूली कामयाबियां काबिल तहसीन करार दे दी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमला। फायरिंग से एक रेंजर एहलकार शहीद और साथी जख्मी हो गया। मुसल्ला जत्थों ने खुदकार हथियारों और गोला बारूद से एहलकारों को निशाना बनाया। वफाकी वज़रा की मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा से मुताल्लिक़ बयान पर शदीद तनकीद। मौलाना के बयान को शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया कि शोहदा की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना दिल आज़ारी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, फजलुर रहमान ने शोहदा के वारिसों का दिल दुखाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक करार दे दिया। किया कि वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का सबको हक है। शोहदा के खिलाफ हर्जा सराय कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। शोहदा और गाजी पाकिस्तानियों की आज़ादी के ज़ामिन हैं। सरहदों की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के माथे का झूमर हैं। सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے خواتین ڈاکٹر AZM زاہد حسین کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق OIC کی وزارتی کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، تعلیم اور سماجی بہبود میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے نائب وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں ملاقات۔ آزاد کشمیر سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان میں شرپسندوں کی جانب سے شہید کیے گئے 2 مزدوروں کی میتیں خانپور میں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ میتیں گھروں میں پہنچنے پر ہر آنکھ اشک بار، اہل خانہ اور اہل علاقہ غم سے نڈھال، علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ دونوں کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ زیارت میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف لواحقین کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری۔ مظاہرین کا علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر آپریشن کرنے اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ نیویز فورس بحال کرنے، جدید اسلحہ اور ٹریننگ دینے کی بھی اپیل۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے PTI رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم فرخ کھوکر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ پولیس نے ملزم فرخ کھوکر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا تھا۔ مقدمے میں نامزد ملزم وسیم کو عدالت نے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ ماجد ستی کو 8 اگست 2022 کو راولپنڈی کے علاقے 6 روڈ پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ماجد ستی قتل کیس کا مقدمہ تھانہ صادق آباد میں درج ہے۔ کراچی میں 3 تلوار پر ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دونوں افراد کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے تھے، جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوٹس، واضح کیا کرمنل قانون کے ہاتھوں سے نہیں بچیں گے، جلد اچھے نتائج ملنے کی بھی امید ظاہر کر دی۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ دونوں ٹیمیں ابھی تک ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ہیں۔ دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر گزشتہ رات ہونے والے حملوں کی شدید مذمت۔ حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار۔ سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ مشرق وسطی کی جنگ میں نیا محاذ کھل گیا۔ ایرانی طیارے کو لینڈنگ سے روکنے کے تنازع پر سعودی عرب اور یمن میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ سنا ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثیوں کا سعودی ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ سعودی عرب کا حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ حوثیوں کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی۔ ایران کی امریکی بحری ناکہ بندی آج رات 1 بجے سے شروع ہو جائے گی۔ سینٹ کام کی تمام بحری جہازوں کے حملے کو امریکی فوج کے اعلانات کی پابندی کرنے کی ہدایت۔ امریکہ کا ایرانی فوجی اہداف پر نئے حملے مکمل کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 5 گھنٹے کے طویل آپریشن میں بوشہر، چابہار، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایران کے دفاعی نظام، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں اماراتی ٹینکرز پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ حملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں خلاف ورزیوں پر جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دونوں ٹینکرز میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر مزید شدید حملے کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پہلی اور دوسری سطح کی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی
قیادت نے مظاہروں کے دوران 52,000 افراد کو قتل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ فائدہ مند قرار دے دی۔ کہا کہ آبنۂ ہرمز میں جن ممالک کے تحفظ میں مدد کر رہے ہیں وہ اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں۔ امریکہ کو آبنۂ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کار نیٹ ورک پکڑا گیا۔ حملے کی پوری منصوبہ بندی افغان سرزمین پر ہوئی۔ دہشت گرد افغان سرزمین سے ہدایات لیتے رہے۔ گرفتار دہشت گرد کا افغانستان میں ٹریننگ لینے کا بھی اعتراف۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی IG اور CTD حکام کے ساتھ پریس کانفرنس۔ واضح کیا کہ حملے میں ملوث مرکزی کرداروں اور سہولت کاروں کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر لی گئی۔ CTD نے دہشت گردوں کی حملے کے لیے روانگی کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ مزید 4 دہشت گرد ہلاک۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں غیر معمولی کامیابیاں قابل تحسین قرار دے دیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کا راولاکوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملہ۔ فائرنگ سے 1 رینجرز اہلکار شہید اور ساتھی زخمی ہو گیا۔ مسلح جتھوں نے خودکار ہتھیاروں اور گولہ بارود سے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ وفاقی وزراء کی مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان پر شدید تنقید۔ مولانا کے بیان کو شہداء کی قربانیوں کی توہین قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا دل آزاری ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی بولے فضل الرحمان نے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک قرار دے دیا۔ کیا کہ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے۔ شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ شہداء اور غازی پاکستانیوں کی آزادی کے ضامن ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ سربراہ MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے خواتین ڈاکٹر AZM زاہد حسین کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق OIC کی وزارتی کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، تعلیم اور سماجی بہبود میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے نائب وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں ملاقات۔ آزاد کشمیر سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان میں شرپسندوں کی جانب سے شہید کیے گئے 2 مزدوروں کی میتیں خانپور میں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ میتیں گھروں میں پہنچنے پر ہر آنکھ اشک بار، اہل خانہ اور اہل علاقہ غم سے نڈھال۔ علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ دونوں کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ زیارت میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف لواحقین کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری۔ مظاہرین کا علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر آپریشن کرنے اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ نیویز فورس بحال کرنے، جدید اسلحہ اور ٹریننگ دینے کی بھی اپیل۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے PTI رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم فرخ کھوکر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ پولیس نے ملزم فرخ کھوکر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا تھا۔ مقدمے میں نامزد ملزم وسیم کو عدالت نے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ ماجد ستی کو 8 اگست 2022 کو راولپنڈی کے علاقے 6 روڈ پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ماجد ستی قتل کیس کا مقدمہ تھانہ صادق آباد میں درج ہے۔
कराची में 3 तलवार पर डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते थे, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान माजी में भी जेल काट चुके हैं। वजीर आला मुराद अली शाह का नोटिस वाजे किया, क्रिमिनल कानून के हाथों से नहीं बचेंगे। जल्द अच्छे नताइज मिलने की भी उम्मीद जाहिर कर दी। और फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मरहला आज रात से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें अभी तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाएगा।